اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے اس کتاب کے اعتبار سے چوتھا درس، یعنی توحید کے تحت اس کتاب میں جو دروس بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آج یہ چوتھا درس ہے، جس کا عنوان ہے توحید کا نمونہ۔ یعنی آپ کو یہ توحید کا ایک نمونہ، یہ توحید کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، توحید کا نمونہ۔ یعنی توحید اور وحدانیت کے بارے میں زن فرعون کو نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے توحید اور وحدانیت کے سلسلے میں زن فرعون کو نمونہ قرار دیا ہے، یعنی فرعون کی بیوی کو نمونہ قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 10، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، جبکہ زن فرعون کے لیے توحید پر باقی رہنے کے لیے کافی موانع تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، اس کو نمونہ قرار دیا ہے، جبکہ زن فرعون کے لیے توحید پر باقی رہنے کے لیے کافی موانع تھے۔ یعنی فرعون کی جو بیوی تھی اس کو توحید سے روکنے کے لیے کافی چیزیں تھیں، توحید پر باقی رہیں کے لیے کافی مشکلات تھیں، ان کے لیے کافی چیزیں تھیں جو ان کو اس چیز سے روک سکتی تھیں کہ وہ توحید پر رہیں یا توحید کا اقرار کریں، توحید پر باقی رہیں۔ ان میں سے اقتدار بھی تھا، فرعون کی بیوی تھی، فرعون حاکم تھا اس وقت، اور اس کی بیوی تھی، تو بہرحال اقتدار بھی تھا۔ پہلے فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں تو ان سے منع کر سکتی تھیں، روکتی تھی، ان کے لیے موانع تھے۔ اقتدار بھی تھا ان میں سے، اقتدار یعنی حکومت، دولت بھی تھی، ظاہر ہے فرعون کی بیوی ہے تو دولت، اور ناز و نعمت بھی تھی۔ ظاہر ہے ایک بادشاہ فرعون جیسے انسان کی بیوی ہے تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں رہا ہوگا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ایک بادشاہ کی بیوی کے لیے۔ اور فرعون اپنے آپ کو کیا کہلاتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، یعنی اتنا بڑا وہ حاکم مانتا تھا اپنے آپ کو کہ وہ رب کہتا تھا لوگوں کو کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب بھی اعلیٰ رب ہوں۔ لیکن زن فرعون پر کوئی چیز اثر نہ کر سکی، جو فرعون کی بیوی تھی جناب آسیہ، ان پر کوئی چیز نے، کسی چیز نے اثر نہیں کیا، نہ اقتدار نے، نہ دولت نے، نہ مال نے، نہ ناز و نعمت نے، کسی نے کوئی اثر نہیں کیا۔ جبکہ آج کیا بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے، ذرا سے ان کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین بھول جاتے ہیں، مذہب بھول جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں وہ، لیکن وہ حقیقت میں اللہ، رسول، دین، انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا عہدہ آ جائے سب ختم، تھوڑی سی جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ مال آ جائے، اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، باقی کوئی ہوتا رہے ہوگا اپنے گھر کا، اسے نہ دین سے لگاؤ ہے، نہ اسے ایمان سے لگاؤ ہے، نہ کسی مذہب سے لگاؤ، وہ سب سے بڑا میں ہوگا، میں مالدار ہوں، لہٰذا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے، دین سے یا دیندار سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ذرا سا عہدہ مل گیا، کوئی ذرا پوسٹ پہ آ گیا کسی، کوئی منصب مل گیا، بس اب یہ حال ہے ان کا، ایسے کبھی کسی کمزور سے بات نہیں کریں گے،
مذہب کی بات نہیں کریں گے جناب، اب تو مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، اب دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا کام ہے مذہب، تو جو بیکار لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، یا بیچارے ان کے پاس کوئی منصب عہدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کا کام ہے، یعنی نہ کہے لیکن ہوتا یہی ہے، ان کے عمل سے یہی ٹپکتا اور جھلکتا ہے، ہاں وہ سے نہیں کہتے لیکن عمل سے ان کو یہی جھلکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی با ایمان اور کتنی عظیم خاتون تھی یہ، جو فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن سب چیزوں کو اس نے ٹھوکر ماری، اور ان سب کو ہوتے ہوئے بھی توحید سے انہوں نے منہ نہیں موڑا، بلکہ وہ توحید کے لیے ہیں، یعنی بلکہ وہ دنیا کے لیے رہتی، دنیا کے لیے آنے والے خواتین کے لیے آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بن گئی، ہاں توحید کا نمونہ بن گئی، اور ایسا نمونہ بنی، اتنا بڑا نمونہ بنی کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ان کی مثال پیش کی۔ ظاہر ہے ہر انسان کوئی بھی اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے، منہ میں زبان ہے کہہ سکتا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں میں مومن ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں مومن ہوں، میرا اللہ پر ایمان ہے، ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی پیروی کرتا ہوں، اس کے احکام پر عمل کرتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سب کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کمال اس میں ہے کہ اللہ کہے کہ یہ مومن ہے، کمال اس میں ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا پیروکار ہے، کمال بے اس بات شک، پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، کمال اس بات کا ہے کہ اللہ خود کہے ہاں یہ میرا نیک بندہ ہے، صالح ہے، میری بات سنتا ہے، میری بات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی زمرے کے تحت جیسی اس فخر کے تحت کہ یہ فخر جو ہے وہ یہ سعادت، یہ خوش بختی، یہ خوش نصیبی کسے میسر ہوئی، کسے نصیب ہوئی، کسے ملی؟ جناب آسیہ، جو فرعون جیسے بدترین انسان کی بیوی تھی، فرعون جیسے بدترین انسان کی بیوی تھی، لیکن کائنات کی عورتوں کے لیے مثال، کائنات کی عورتوں کے لیے مثال بن گئی، توحید کے لیے نمونہ، ٹھیک ہے، لیکن زن فرعون پر کوئی چیز اثر نہ کر سکی، اور وہ وحدانیت خدا پر باقی رہی، بلکہ روز بروز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا، روز بروز ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہا، ہاں اور وہ وحدانیت پروردگار، وحدانیت خدا پر باقی رہی، بلکہ روز بروز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا، اور خدا سے اپنی نجات کی دعا کرتے رہے، ہاں پروردگار سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی نجات کی وہ دعا کرتی رہیں، کما قال عز وجل، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ تحریم میں، آیہ مبارکہ آیہ شریفہ کتنی ہے؟ 10، اسی میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں کیسے جو ہے وہ یعنی اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اپنے نجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کیا کہا انہوں نے، کیا دعا کی اپنے رب سے، اللہ عز و جل سے کیا دعا کی؟ کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہا ہے، کس کی مثال دے رہا ہے؟ کس کو نمونہ پیش کر رہا ہے توحید کا؟ امرات فرعون کو، یعنی فرعون کی زوجہ کو، فرعون کی بیوی کو، کہ اپنے وقت کا سب سے بدترین انسان تھا، لیکن بیوی اس کی اہم ترین خاتون تھی، عظیم ترین خاتون تھی، باعظمت خاتون تھی، باوقار خاتون تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ تعریف فرما کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مثال پیش کر رہا ہے، اور نمونہ بنا کے ان کو پیش کر رہا ہے، کیا؟ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا فرمایا، کیا دعا کی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے لیے بنا دے اپنے پاس عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، کہاں گھر بنا دے؟ جنت میں، یعنی وہ فرعون کو کچھ نہیں مانتی، فرعون کے اوپر اس کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کو کافر جانتی ہے، ہاں اس کو بدترین انسان جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ بدترین انسان ہے، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے، اپنے رب سے کہہ رہی ہے، پروردگار سے کہہ رہی ہے، دعا کر رہی ہے پروردگارا میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے، قوم ظالمین سے مجھے نجات عطا فرما،
یعنی ان کا ایمان، ان کا اعتقاد، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ، ان کا یقین صرف اور صرف اللہ عز و جل پر تھا۔ اس خاتون کا یقین کس پر تھا؟ ایمان کس پر تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ ہاں، اور فرعون کو بدترین انسان سمجھتی تھی، کہتی ہے، فرماتی ہے کہ مجھے اس کے عمل سے نجات دے دے۔ ہاں، کیا کہا؟ میرا جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن زن فرعون پر کوئی چیز اثر نہ کر سکی، نہ دولت، نہ اقتدار، نہ ثروت، نہ مال، نہ ناز و نعمت، کوئی چیز اثر نہ کر سکی، اور وہ وحدانیت پروردگار، وحدانیت خداوند متعال پر باقی رہی، بلکہ روز بروز ایمان میں اضافہ ہوتا رہا اور خدا سے اپنی نجات کی دعا کرتی رہی۔ نمبر 2، قرآن کریم نے ایک اور عورت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک اور عورت کا ذکر کیا، ایک اور عورت کا ذکر کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ وہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون جیسے بدترین انسان کی بیوی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کی بیوی۔ ہاں، نوح علیہ السلام جیسے رسول کی بیوی۔ صحیح؟ یعنی کائنات کے اس وقت، یعنی عظیم ترین انسان، ایک نبی، رسول، ہاں، عظیم رسول، اس کی بیوی ہے۔ اور اللہ عز و جل اس کی مثال دے رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ عز و جل اس کی مثال دے رہا ہے سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر یہ 9 ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 9۔ پہلے والی کون سی تھی؟ 10۔ اس کے بعد والی آیت جی، اور یہ آیت نمبر 9۔ مولا عز و جل فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال پیش کی، کس کی؟ للذین، کس کے لیے؟ للذین کفروا، کفار، کافروں کے لیے، جو کفر کرتے ہیں۔ کیا؟ کس کی مثال تھی؟ ہاں، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی کی مثال تھی۔ دونوں نبی ہیں، ہاں، نوح علیہ السلام بھی اور لوط علیہ السلام بھی، دونوں نبی ہیں۔ کفار، کافروں کے لیے مثال بن، دین کی بیوی، ہاں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون جیسے بدترین انسان کی بیوی آسیہ۔ قرآن نے ان کی مثال، ان کو نمونہ بنایا مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، ہاں۔ اور یہ کس کی بیوی ہے؟ نوح علیہ السلام جیسے نبی رسول کی بیوی، اور لوط جیسے نبی علیہ السلام علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، دونوں کی بیوی ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، کانت تحت عبدین من عبادنا، جو ہمارے 2 بندوں کی بیوی تھی۔ تحت عبادنا یعنی ہمارے 2 بندوں کی زوجیت میں تھی، وہ بیوی تھی۔ 2 بندے کون؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اللہ ان کو اپنا بندہ قرار دے رہا ہے، میرے بندے تھے، ہمارے بندے تھے، ہاں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں صالح تھے، نیک تھے، رسول تھے، نبی تھے، ہاں۔ کہاں تھی دونوں عورتیں؟ ایک نوح علیہ السلام کی یہاں، اور دوسری، ہاں بولو بھائی، لوط علیہ السلام کی یہاں، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام رسول نبی، لوط علیہ السلام نبی، ہاں، اور ان کی بیویاں جو ان کے ساتھ تھیں، ان کی زوجیت میں تھی، ہاں، وہ کیا بن گئی مثال کافروں کے لیے۔ کیا؟ یہ دونوں کیا تھے؟ صالح تھے، ہمارے بندے تھے، صالح تھے، ہاں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں
سلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے عبد بھی تھے اور صالح بھی تھے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے صالح بندے تھے یہ، اور یہ ان کی بیویاں تھیں دو. جی پھر کیا ہوا؟ فَخَانَتَاهُمَا، پس ان دونوں نے خیانت کی، یعنی ان کی بات کو نہیں مانا. خیانت یعنی ان کی بات کو نہیں مانا، ہاں ان کو ناراض کیا، ان کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ خیانت کی یعنی ان کی بات کو نہیں مانا، ان کے ساتھ یعنی جو عمل ہونا تھا وہ نہیں کیا، ان کی مخالفت کی، ان کے احکام کی مخالفت کی، ان کے اوامر کی مخالفت کی، جو چاہتے تھے اس کی مخالفت کی ان دونوں. ہاں یعنی انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ کو نقصان ہوا اس چیز سے؟ بھائی اللہ کا نقصان ہوا کچھ اس سے؟ ان دونوں نے نبی کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں نہیں مانی، تو اللہ پر کوئی اثر پڑا، نقصان ہوا اس کا؟ کوئی نقصان نہیں. ہاں اللہ بلکہ اللہ کی ان کو ضرورت تھی، اللہ کو ان کو ضرورت پڑی تھی. صحیح، انہوں نے خیانت کی. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، ان سے کہا گیا جب نے حرکت کی اور نبی کی بات پر عمل نہ کیا، فرمان پہ عمل نہیں کیا، نبی کی مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، ہاں تو کیا ہوا؟ کہا گیا ان سے قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ. ما داخلین، ان لوگوں کے ساتھ کہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، کہ جہنم میں جانے والے. یعنی اللہ عز و جل یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہے اور کلیئر کر دیتا ہے کہ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، نیک ہے، مومنہ ہے، صالحہ ہے، تقیہ ہے، رضیہ، تو اگرچہ چاہے وہ فرعون جیسے بدترین انسان ہی کی زوجیت میں کیوں نہ ہو، اللہ اس کو امت مسلمان، اللہ اس کو اپنے بندوں کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے اور جنت میں اس کا مقام بنا دیتا ہے، جنت میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے، جنت میں اس کی جگہ ہوتی ہے، بلند مقام ہوتا ہے. اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، چاہے وہ نبی ہی کی بیوی کیوں نہ ہو، جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. قرآن کریم نے ایک عورت کا ذکر کیا جو حضرت علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن کافر. میں نے آیت شریف آپ کے سامنے پیش کی قرآن کریم سے. عناد و چاہت و ہوا و حوث اس عورت کی ہدایت کے لیے مانع ہو گئی. ہاں ہوا و حوث، دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی رنگینیاں، ان کے لیے، ان دونوں عورتوں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے کیا ہو گئی؟ مانے ہو گئی. ہاں مانے ہو گئی. جبکہ وہ فرعون کی بیوی تھی، سب کچھ موجود تھا، تو یعنی دنیا لینی تھی تو بہت سب کچھ موجود تھا وہاں دنیا اس کے لیے، لیکن انہیں سب کو ٹھوکر مار دی. سب خط، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنا رب چاہیے، پروردگار چاہیے. ہاں جبکہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اللہ کے نبی نے امر معروف کرنے میں کوتاہی اور کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی تھی کہ نہ سمجھایا ہو، نہ بتایا ہو، نہ توجہ دلائی ہو، کوئی کمی نہیں چھوڑی. لیکن یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئی. یعنی نبی کے ساتھ ہے، ہاں نبی کے ساتھ ہے، نبی کی زوجیت میں ہے، نبی امر معروف کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، برائی سے روک رہے، اچھائی کا حکم دے رہے، مگر نہیں مانی. ہاں بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہی. یعنی یہ معیار دے دیا گیا ہے، ہاں کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہو تو نبی کی مطیع و فرما برداری ہو، اور جو فرما بردار نہیں ہے تو وہ جنت کی بھی حقدار نہیں ہے. اگر نبی کی فرما بردار نہیں ہے تو جنت کی بھی حقدار نہیں ہے. تیسری مثال صاحب کتاب نے جناب علیہ السلام کی دی ہے توحید کے نمونے کے طور پر، جو انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے اور کل اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔